کوئی امام نہیں بنا، کوئی امام، بلکہ صحابہ کرام باری باری جاتے رہے اور اپنی اپنی نماز جنازہ پڑھ پڑھ کر کے نکلتے رہے. سمجھ آئی آپ کو؟ لیکن کوئی امام بن کر کے وہاں نماز جنازہ نہیں پڑھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہیں، اس بات کو کتاب و سنت سے بتائیں دلائل کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولو مر چکے ہیں. اللہ کے نبی حاضر و ناظر کہاں ہیں؟ ہم کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں. یہ تو سراسر کفر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے، پھر میں نے ایک مثال دی تھی، ایسے سینکڑوں مثالیں، پھر آپ کو ہجرت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی ہجرت کر رہے ہیں، مکے سے کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے مکہ چھوڑا تو مکے میں موجود نہیں ہے، اور جب آپ نے مدینہ اپنا گھر بنایا تو مکے میں موجود، اور جب آپ مکہ میں تھے تو مدینے میں موجود. اتنی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے؟ بملاؤں کی طوطے کی طرح رٹ لو، حاضر و ناظر جو نہ مانے وہ کافر. رٹتے رہو، پھر خود کفر میں ڈوبتے رہو، خود کفر میں ڈوبتے رہو. کچھ عقل بھی استعمال کرو، کچھ عقل بھی. کرسچنوں کی طرح نہیں کہ فادر نے کہہ دیا کہ عیسیٰ جو ہے یہ ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، تو خلاص اب مانے جا رہے ہیں. 2-2 6 نہیں ہوتا، 2-2 4 ہوتا ہے. 2-2 اب مولوی نے کہہ دیا 2-2 6 تو آپ 6. اب دنیا کو کہہ رہو جی تمہاری سمجھ میں بات نہیں آنے والی، تم وہابی ہو، ہماری سمجھ میں آتی تو ٹھیک ہے بھیا، آپ کی سمجھ میں آتی ہے، آپ مانے 2-2 6، ہم 2-2 4 مانتے ہیں. 2-2 آپ 6 مانے. اب آپ کی عقل میں نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ اچھا، ہمارے امام صاحب کہتے ہیں کہ دوسری جماعت نہیں ہو سکتی کیونکہ ہر آدمی کو نماز کے وقت کا پتہ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نماز میں وقت پر پہنچ جائے اور نماز ادا کرے اور دوسری جماعت کا اہتمام نہ کرے. بھائی میرے، اگر کوئی مجبوری آ گئی، آدمی کسی وجہ سے یا مسافر ہے، 4 5 10 آدمی سفر کر رہے ہیں، اب سفر میں ہے، نماز کا وقت ہوا، یہاں آئے نماز ختم ہو گئی، ٹائم معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے، لیکن ممکن ہے کہ کوئی عذر شرعی ہو. تو صحابہ کرام بھی ایسا کرتے تھے، کبھی عذر ہوا کوئی نہیں آیا تو 2-4 مل کر کے جماعت کر لی انہوں نے. تو یہ جماعت ثانی سے منع کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے کوئی بھی ہو. ہمارے ملک میں پہلے اسکول کے نصاب میں جہاد کا پڑھایا جاتا تھا، اب اسے ختم کر دیا گیا ہے. کیا کیونکہ جہاد کا پڑھایا جاتا تھا تو لوگ میں سمجھتا ہوں کہ جہاد کا نام لے کر لوگ جو ہے نا اپنا پیٹ پالتے تھے اور لوگوں کا ناجائز خون کرتے تھے، لوگوں کے گھر لوٹتے تھے، جن سے معاہدے تھے ان کو قتل کرتے تھے اپنے مفاد کے لیے. تو یہ ٹیررسٹ بن گئے، دہشت گرد بن گئے. یہ جہاد نہیں تھا، بلکہ یہ کھانے پینے کا ایک دھندا بنایا ہوا تھا انہوں نے، سیاسی بازیگریاں تھیں یہ. اس لیے اس ملک نے کہا ہوگا کہ اب یہ زیادہ ہی کچھ آگے بڑھ رہا ہے، معاملہ ختم کرو، ختم کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ ہر چیز کی کوئی حد ہوتی، اور جب آدمی وہ حد سے تجاوز کر جائے، جب چاہا کراشنکوف اٹھایا کسی کو مار دیا اور کہا جی یہ ہمارا مخبر تھا. ارے یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ کہا ہم جہاد کر رہے ہیں. اب بتاؤ، ریاض کے اندر بلڈنگوں کی بلڈنگیں اٹھاڑ دی، کہتے ہیں جہاد کر رہے ہیں. یہ جہاد ہے؟ معصوم بے گناہ لوگوں کو ختم کرنا، بچے بچیوں کو مارنا، یہ جہاد ہے؟ یہ جہاد نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے، ارہابیت ہے، ٹیررزم ہے. یہ امریکہ کی پیداوار سپولے تھے. کس کی پیداوار تھے یہ؟ جب تک امریکہ نے نہیں کہا جہاد، تب تک اس کو، جب امریکہ نے کہا روس کے خلاف جہاد کرنا، چھوٹے چھوٹے پلے پیدا ہو گئے. اب خوب لڑایا اس نے، لڑا اڑا کر کے اب مجاہد بن گئے. امریکہ نے کہا جہاد نہیں، جہاد نہیں، انہوں نے کہا جہاد جہاد. یہ امریکہ کی پیداوار ہیں سب. اب وہی سپولے جب اس کو تکلیف پہنچانے لگے، سوچا پیٹو، اب پیٹ دیا. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اسوہ یہ نہیں تھا؟ اگر کسی ملک سے کسی کا معاہدہ ہوا ہے تو اس ملکی معاہدے کی پابندی کرنا ایک مسلمان کا فرض ہے. مکے والوں سے معاہدہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صلح حدیبیہ ہوئی، کوئی وہاں کا آدمی آئے گا مسلمان ہم تمہیں واپس کر دیں گے، لیکن تمہارا آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے. صحابہ آئے وہاں سے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، اللہ کے نبی نے واپس کر دیا، جاؤ ہم نہیں رکھتے.
تو کیا اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ کفر کیا، مسلمان کی مدد نہیں کی؟ بولو استغفر اللہ۔ یہ کوئی اسی طرح کا ٹیررسٹ، دہشت گردی، جہادی ذہنیت کا آدمی بدتمیز کہہ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کافروں سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم واپس کریں گے، خلاص وہ معاہدہ ہے، چاہے کوئی بھی آئے، واپس کرنا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو کسی بھی ملک سے آپ کا معاہدہ ہو، آپ کا ملک ہے، ایک ملک سے معاہدہ کہ ہم جنگ نہیں کریں گے۔ اب یہ کیا طریقہ ہے کہ ڈنڈی لے کر کے پتھر پھینک کر ہم جہاد کر رہے ہیں، خواہ مخواہ چھیڑ خانیاں کر رہے ہو؟ ابے جہاد کرنا ہے تو کھلم کھلا ہو نا۔ فوج کہاں گئی؟ فوج کا مرغیاں کھا رہی ہے، بکرے دبا رہی ہے، بولو۔ اور تم روپے کے لیے، ایجنسیوں کے لیے لڑ رہے ہو؟ حیا کرو، شرم کرو۔ یہ جہاد وہاد نہیں ہے، یہ صرف دہشت گردی اور بدتمیزیاں ہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ جہاد کرنے کے لیے اس کا امام ہوتا ہے، اسلامی حکومتیں ہوتی ہیں، اسلامی سرحد، اس کے باقاعدہ اعلان ہوتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ ترتیبات ہوتی ہیں، ضابطے ہیں، آداب ہیں، سب کچھ ہیں۔ ایسے تھوڑی کہ 10 آدمی کلاشن کوپ لے کے کسی گھر میں گھس گئے اور ٹھٹھا کر دیا کہ جہاد کر رہے ہیں۔ جہاد نہیں، یہ بدتمیزیاں ہیں۔ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے۔ ہاں نہیں بس چند ہیں، بس کھانا خوشبو آ رہی ہے، جلدی میں ختم۔ قبر پر اذان دینا جائز ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ آج کل جب میت کو دفن کرتے ہیں تو بعد اذان دیتے ہیں، یہ سراسر بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں قبر پہ اذان نہیں ہوتی تھی۔ کیا قمیص وغیرہ کے بٹن کھلے ہوں تو نماز ہو جاتی؟ بے شک ہو جاتی۔ پاکی کتنی جگہ سے کرنی چاہیے؟ کیا ہے پاکی؟ جہاں گندگی لگی ہے اسے پاک کر لیں۔ کتنی جگہ سے کرنی چاہیے؟ جہاں گندگی لگی ہے پاک کر لیجئے، ہے نا۔ اور کتنے دنوں، اچھا، اور کتنے دنوں کے بعد؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ شاید پاکی سے مراد اللہ تعالیٰ بیچارے جس نے بھی سوال کیا، بہت اچھا سوال ہے، میں نے تھوڑا دوسرا سمجھا، چلو یہ بھی جواب ہے، جہاں جہاں گندگی لگی اسے پاک کر لیں۔ نمبر 1، پاکی سے مراد کھلی بات ہے کہ زائد بال جو ہیں، ناخن ہیں یا بال ہیں، ہے نا، بغل کے بال ہیں، ناف کے نیچے کے بال ہیں، ایسا مونچھوں کے بال ہیں، کتنے دنوں تو یہ بغل کے، ناف کے نیچے کے بال ہفتہ 10 دن میں اس کو صاف کر لینا چاہیے، ہر 10 دن ہفتہ دن میں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ گندگی چیزیں ہیں۔ لیکن اگر کسی کو ہفتہ 10 دن نہ ملے، صحابی کہتے ہیں 40 دن تک ہم کو اجازت ہے، 40 دن کے اندر اس کو صاف کر لیا کرو، 40 دن سے زیادہ یہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ سنت کے خلاف ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ گندگیاں صاف کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں الٹا ہو رہا ہے، 40 دن نہیں، 60 دن، 2 3 مہینے آدمی ہے نا چھوڑ دیتا ہے، جہاں کا چھوڑنا چاہیے وہاں کا روز موڑتا ہے، اور جہاں کا موڑنا چاہیے وہاں کا سالوں سال چھوڑ دیتا ہے، تو اوپر بڑھنے کے بجائے اس کی نیچے بڑھتی ہے۔ اعوذ باللہ، ہے الٹا کام مت کرو، الٹی گنگا مت بہاؤ، الٹا کام کرتے ہیں یہ لوگ، الٹا کام کرتے ہیں، جو نیچے کا موڑتے نہیں اوپر کا موڑتے ہیں، سیدھا کام وہ کرتے ہیں جو اوپر کا چھوڑتے ہیں، نیچے کا موڑتے ہیں، اور الٹا کام وہ کرتے ہیں جو اوپر کا روز موڑتے ہیں اور نیچے کا مہینوں چھوڑے رہتے۔ تو بھائیوں مسلمانوں، سیدھا کام کرو، الٹا کام مت کرو۔ جنازہ پڑھ کر کیا فوراً دعا مانگنا جائز ہے کہ نہیں؟ جنازہ پڑھ کر میت کے لیے استقامت کی دعا کرنا جائز ہے، ہر آدمی اپنے اپنے تئیں دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ اور شیخ ابن باز فرماتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں، اگر عوام ہیں تو کوئی ایک آدمی دعا کرے اور سارے آمین کہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی کہہ سکتے ہیں، قرآن سنت کی، اللہ کے نبی نے خود کہا ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ میں تم کو دیکھتا ہوں لیکن تمہارے میرے بھائی ہیں جو میرے بعد آنے والے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، تم ہمارے اصحاب ہو۔ تم ہمارے کون ہو؟ اصحاب، یعنی ہمارے دوست ہو۔ میرے بعد جو لوگ قیامت تک آنے والے ہیں وہ میرے بھائی ہیں، جو عمل کم کریں گے تو بھی ان کو اللہ تعالیٰ نیکیاں زیادہ عطا فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہم تمہارے بھائی ہیں۔ کوئی سنت کی، یہ تو حدیث ہے۔ اچھا، ہمارے ساتھ بغیر اسلام آدمی یعنی غیر مسلم آدمی ایک ہی غرفے کے اندر رہتا ہے اور کھانا پینا سب ایک ساتھ ہوتا ہے، ابھی یہ ہمارا مسلمانوں کے لیے کوئی ایمانی نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مہربانی اگر آپ جانتے ہیں کہ وہ پاک صاف رہتا ہے کوئی حرج نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو کافر مشرک خادمائیں ہوتی تھیں، وہ خادم ہوتی تھیں، وہ کرتے تھے کھانا پانی پکانا، ان کے ہاتھ سے کھانا، کوئی حرج نہیں،
تب رہا کہ آدمی کو چاہیے کہ مومنوں کی صحبت اختیار کرے، کافروں کی صحبت اختیار نہ کرے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ جانتے ہیں میرے ساتھ رہے گا اور تو اسلامی آداب سیکھ لے گا، ہم اس کو اسلام پہ، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ نماز جماعت میں سعودی کے ساتھ ہمارا بہت مختلف ہے، اس میں ہمارے نماز کا کوئی نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سعودی ہو یا غیر سعودی ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، انڈیا ہو پاکستان، آپ کی نماز کا نقصان اس وقت ہوگا جب آپ کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ سعودی عرب کے مطابق آپ کی نماز ہونی چاہیے، ہم اس کی دعوت نہیں دیتے۔ ہاں، سعودی عرب میں بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں نماز پڑھتے رہتے ہیں، گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، تو ہم کیا کہیں کہ اس طرح تم بھی دیکھو؟ ہے نہیں، غلط بات ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق آپ کی نماز ہو، کوئی سعودی ہو، غیر سعودی ہو، امریکی ہو، ہندی ہو، پاکستان، کوئی بھی ہو، ہماری دعوت یہ ہے نبی کی طریقے سے ہونا چاہیے۔ ہاں، ہمارا مذہب حنفی ہے۔ حنفی ہے؟ کیوں آپ کا مذہب حنفی ہے بھائی؟ آپ مسلمان ہیں، آپ محمدی بنے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے ہیں، تو محمدی بنے، آپ حنفی کیوں؟ شافعی، مالکی، حنبلی کیوں؟ کس نے کہا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا حنفی بنو؟ خواہ مخواہ یہ جھگڑے کی باتیں ہیں، نہیں کرنی چاہیے۔ آپ سیدھے سیدھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داد و پیروی کریں، بننا ہے تو محمدی بنو۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، قادیانی، چشتی، رافضی، اور مرزائی، یہ کیوں بنتے ہو؟ سب خرافات ہیں، سب خرافات ہیں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ نبی علیہ السلام کے مطابق آپ کا ایمان اور عقیدہ نماز ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا گیا کہ نہیں؟ اچھا، یہ تو ہو گیا اس کا جواب۔ اچھا، دو سوال ہے نا۔ نبی رمضان میں عمرہ نہیں کیے، لیکن کہا کہ ہم کی ایک کا حج کا ثواب ہے، تو آپ نے کبھی نہیں، میں نے کیوں نہیں کیا؟ نہیں موقع ملا تو نہیں کیا، موقع ملتا تو آپ کرتے۔ آپ بعض لوگ تو جا کر کے، اور کبھی کبھی دیکھو ہمارے اپنے بہت سارے احباب ہیں، اب جا رہے ہیں حج کرنے، عمرہ کرنے، وہاں جائیں گے ایک ہی دن میں 5 10 عمرے کرتے ہیں، یا ایک ہی سفر میں بیٹھ کر وہاں آدھے بال مڈاتے ہیں، کچھ یہاں مڈاتے ہیں، کچھ وہاں مڈاتے ہیں۔ ایک عمرہ مارا، چکر کیا، 2 ریال دیا، پھر گئے مسجد، وہاں سے پھر احرام باندھی، پھر آئے، پھر صفا مروہ دوڑے، پھر ایک دفعہ ٹینٹ کرایا، پھر وہاں فون کیا، اب دادی اماں کے نام ہو چکا ہے، دادا کے نام ہو چکا، نانا کے نام ہوگا، اب خالہ اماں کے نام سے کرنے جا رہے ہیں۔ اب ایک سفر میں 10 عمرے ٹرپ مارتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی 20 دن تک مکے میں رہے، آپ نے ایک ہی عمرہ کیا، بس صحابہ نے ایک ہی عمرہ کیا۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے۔ ہم اللہ کے نبی سے بڑھ کے اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے نبی کے طریقے کو اپناؤ، اس میں زیادہ اجر ہے۔ یہ سب خرافات جو کرتے ہیں اور وہاں خواہ مخواہ کی بھیڑ مطاف میں اور مساء میں کرتے ہیں، یہ سب آپ کو بجائے ثواب کے آپ کو گناہ ملے گا، بدعت ہے یہ، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اللہ سے ڈرو۔ میرا آخری سوال ہے نا، میرا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں ایک ایسا مہینہ ہے کہ اگر کسی ہندو یا عیسائی کو اسلام کی تبلیغ دیں تو وہ قبول نہ کرے تو اس کو قتل کر سکتے ہیں۔ یہ بے سر پر کی بات ہے، کس ظالم نے یہ بات کہہ دی؟ اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ کون سا مہینہ ہے اس سے پوچھو بھیا، ہے نا؟ تو غلط باتیں ہیں، یہ سب خرافات ہیں۔ تو یہ چند سوالات تھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مجلس قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کی مجلسیں بار بار جمع کرنے کی اور اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے کہے سنے کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔